मेरे लिए वो वाकई ही एक फरिश्ता है। अच्छा। और मैंने कहा था उनसे कि जिंदगी में कोई मोड़ आया तो अपनी एक स्टोरी बनाऊंगी अपने ऊपर कि मेरे साथ बीता क्या था। जब मैं वहां गई, जिस बंदे का बताया ना कि जिस बंदे ने मुझे रखा, हाँ। जिस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया, जिस बंदे ने मेरा रहना पहनना ओढ़ना, मेरी घर में मेरे बच्चों को देखा, उस तक पहुंचाया, तो वो बंदा दाढ़ी वाला ही है। वो मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है? वो मेरे हस्बैंड आपने कहा है वो मैनेजर है? वो मेरे हस्बैंड है। पहले मैं शो नहीं करवाती थी कि लोग आपकी हर वीडियो में वो आपके साथ हैं, जितनी भी आपने बोल्ड ड्रेसिंग की है ना, वो दाढ़ी वाला शख्स मौजूद है। आपसे ये पहले भी एक सवाल किया गया कि वो शख्स कौन है, आपने ऑन नहीं किया उनको। नहीं किया। आज मेरे सामने बैठकर ऑन कर रही हैं। क्योंकि मैं बहुत उकता चुकी हूँ ये लोगों की बातें सुन सुन के। अच्छा। मेरी बात सुने, जितनी मर्जी लड़की बोल्ड हो, जितनी मर्जी कॉन्फिडेंट हो, वो कभी भी इस तरह मर्द के साथ चिपक नहीं सकती। कोई ना कोई रिलेशन होगा। दुनिया को टिकटॉकर्स जो हैं वो तो कर ही लेते हैं, ये बात तो ना करें। मेरी बात, टिकटॉकर करते हैं, हर बंदा हर चीज कर रहा है। आजकल आप भी टिकटॉक पर ही हैं। मेरी बात सुनिए, हर बंदा कर रहा है। नहीं, अर्शा भट्ट ना कभी झूठ बोलती है, उसकी वीडियोस उठा उठा के ना लोग उस पर बड़ी मीम बना रहे हैं। अच्छा। बनाते रहे। हर बंदा अपना बैक कैमरा ये देखे और अपना घेरेबान झांके कि वो क्या कर रहा है। दाढ़ी वाला शख्स आपका मैनेजर नहीं है? वो मेरे हस्बैंड, वो आपके शोहर है? मेरे शोहर। कब शादी की? हमारी माशाल्लाह से शादी को 9 साल हो गए। उसमें से मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। अब आपके 2 बेटे हैं? मेरे 2 बेटे। अब वो 2 बेटे मेरे 3 हैं, क्योंकि एक बेटा मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ही ये तो मीम्स वाली बात करी, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मीम नहीं ना, मेरे बच्चों को ना डिस्कशन करें। आपके बच्चे जो हैं वो खुश हैं आप माशाल्लाह। मेरी स्ट्रगल, मेरे साथ चलने वाले, मैं ये शुक्र, मेरी बेटी नहीं, मैं ये शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह की कि जितना मुझे दर्द और जितना लोगों ने मुझे रोना, अगर वो शख्स ना होता तो आज वाकई में हर मतलब वो मैं रुल चुकी थी। मैं वाकई आप इतना जिक्र कर रही हैं उस शख्स का, तो उस शख्स को भी बुलाते हैं और फिर इनको बाकायदा तौर पे बिठाकर इनसे बाकी की बात मैं बताती हूँ कि उस बंदे ने वाकई ही मेरे शाना बशाना चला। चले आपके शाना बशाना भी बिठाते हैं, सर आ जाएं। अच्छा जी, बिलाखिर वो दाढ़ी वाला शख्स जो कि आयशा के साथ हर वीडियो में मौजूद होते हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये शख्स इनका मैनेजर है। इन्होंने खुद एक शो में ऑन किया कि मेरे मैनेजर है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं बताया। आज आप सब लोगों के सामने ऑन कर रही हैं, ये दाढ़ी वाला शख्स का कोई नाम नहीं है, आप इनको बार बार दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला कह रही है। उस शरीफ आदमी का कोई नाम नहीं रखा आपने, और उनका कोई नाम बताएं कि भाई ये शख्स है मेरी जिंदगी में, या ये मेरा शोहर है, ये मेरा मैनेजर नहीं। अब लोग उनको दाढ़ी वाला ही कहकर बुलाया करेंगे। नहीं, मैं आपको बात बताऊं कि आपने बोला ना एक शो पे शो करवाया, तो देखिए मैं किसी भी जगह पे अपनी फैमिली को, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं करवाना चाहती कि लोग जितने भी देखने वाले वो टारगेट ना करें। मैं अपनी फैमिली को बचाती हूँ। एक चीज पर आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आप इस शख्स के साथ वीडियोस बनाती हैं, और उन वीडियोस में जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग होती है, या जितना आपका बोल्ड कंटेंट तो नहीं कहा जाएगा, वो आप जिस तरह के गानों पर या जो भी आप एक्ट कर रही होती है, तो फिर सवाल होगा, तो जवाब तो देना होगा कि ये दाढ़ी वाला शख्स कौन है आपकी जिंदगी में। मैंने इनसे पूछा था कि मैं आपके साथ वीडियो बना लूं, क्योंकि इनका चेहरा माशाल्लाह बहुत फेमस है ना, और वाकई में मैं एक टिकटॉकर थी। मैं टिकटॉक अपनी बनाती थी। जब से मैं इनके साथ वीडियोस बनाने लगी हूँ तो मेरी मिलियन पे जाते हैं, क्योंकि लोग इनको चाहते हैं। लोग इनको चाहते नहीं, लोग इनको जो इनको कह रहे होते हैं ना, वो आपको नहीं पता। वो आप उस बेचारे शख्स को चाहत का नाम देकर उनको इस तरह ख्वार ना करवाएं। नहीं, देखिए लोगों का काम है भौंकना, वो भौंकते रहे। हमारी अपनी लाइफ है, हम जो दिल करता है। आप अब उनका नाम भी बताएं ना, दाढ़ी वाला शख्स मशहूर हो जाएगा। आप गूंगे, आप बताएं। देखें, अरसलान भट्ट नाम है मेरा। अरसलान भट्ट। अरसलान भट्ट। काफ़ी टाइम से हम वीडियो बना रहे हैं और अपलोड भी करते हैं, लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं, जवाब नहीं देते हैं। पढ़ते तो है ना? हाँ, फिर भी आपको हौसला है, आप वीडियो बनाते हैं। देखें, पढ़ते हैं। आपको पता है एक एक्टिंग के अंदर बंदे को जो भी करैक्टर मिलता है ना, उसको वो करता है जो वो एक्टर होता है। अच्छा। हमारी ये एक एक्टिंग होती है। देखो, हस्बैंड और वाइफ अगर दोस्त बन के रहते हैं ना, तो कभी भी इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल नहीं पैदा होते हैं। और ये हम एक बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम इतने क्लोज होकर वीडियो बनाते हैं, इसमें क्या बुरा है? हमारी ड्रेसिंग पे उंगलियां उठाते हैं कि दाढ़ी वाला है, तो भाई दाढ़ी वाला सारी दुनिया दाढ़ी वाली नहीं है। नहीं, सारी नहीं है। दाढ़ी लोग रख के क्या गलत काम नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो, हाँ। हराम के पैसे लेके जेब में लोग हलाल गोश्त ढूंढ रहे होते हैं। कितना यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा।
ہم تو کسی کے ساتھ لیکن ہم ان چیزوں کو اس چیز کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. دو نمبری تو نہیں کرتے نا ہم کسی کے ساتھ. آپ کی جو بیوی ہیں, آپ کی جو بیوی ہیں, جو بھی آپ ویڈیوز بناتے ہیں, جس طرح کا لباس آپ کی بیوی نے, آپ نے بتایا کہ شاید آپ کے ہی کہنے پر انہوں نے وہ ویب سیریز جو انڈین تھی جس میں انہوں نے شارٹس وغیرہ پہنی, وہ آپ نے آن ایئر کرنے سے روک دی. مطلب آپ اس وقت اپنی بیوی, ہونے والی بیوی, یا بے شک آپ اس ٹائم بھی ان کے شوہر تھے, آپ اس حد تک سینسیٹیو تھے. اب آپ کی بیوی جس طرح کا لباس پہن کر آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہے, اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے. اس لیے وہ ہم نے روک دی کہ ہم نے شوبز کو الوداع کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ شوبز الگ چیز ہے, یہ سوشل میڈیا جو ہم کر رہے ہیں یہ الگ چیز ہے. یہ ہمارا اپنا چینل ہے. تو اس سے یہ آپ کا سورس آف انکم ہے؟ یہ ہمارا اپنا چینل ہے. سورس آف انکم ہے آپ کا؟ ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے نا, بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تو جسٹ یہ ہمارا شوق ہے, شوق اور فیم ہے نا آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے. آپ نے کہا نا, تو میں بات کاٹ رہی ہوں, میرے سے نہیں رہا جاتا کہ میں فٹافٹ کہ آپ کے شوہر سے سوال کیے جائیں. سوال کیے جائیں, بٹ یہ کہ جب انہوں نے روکی تب یہ میرے نکاح میں نہیں تھے. میری نکاح میں نہیں تھے. میں نے ہمیشہ سے, میں نے ان کی ماشاء اللہ سے ایک بیوی اور 4 بچے ہیں. جب میں نے ان کو یہ بولا کہ دیکھیں میرا کوئی بھی نہیں, میں یہاں سے بھی مجھے کوئی ارننگ نہیں ہوگی, تو آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں. ابھی کب جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں تو تینوں نے سے کیا, تو ہی میں نے کیسے میں نویا کر. دیکھو عورت کے لیے مرد کا ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے یہ لگا, پھر انہوں نے میری خوشی کے لیے, مجھے ایک سب الگ ان کو میں پسند تھی, تو وہ مجھے کہتے تھے بھائی اس کا ذہن جو دل کرتا ہے یہ کریں, میں پیچھے ڈھال بن کے کھڑا ہوں. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اچھے برے کی پہچان کروائی ہے, وہ راستہ میں نے چنا ہے. پر واقعی میں جو لڑکیوں کو ہراس کیا جاتا ہے فیملی سے, بہن بھائیوں سے, لوگوں سے, یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. ہم نے نکاح کیا, نکاح کے بعد پھر میں نے اپنی لائف کو سٹارٹ کر دیا. پھر میں نے چل سو چل کی. آپ کو نہیں پتا کہ میری لائف میں کتنی میں نے محنت کی. پھر ظاہری بات ہے جب انہوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا, ان کی فیملی چھوڑ گئی اور آپ کی فیملی نکال دیا, مطلب ان کو نکال دیا. کوئی ان کا کچھ بھی ہمیں کچھ نہ بھی شریف بندے ہیں جن کی فیملی نہیں, ان کو نکال دیا. اتنے شریف نہیں ہے جتنے آپ سمجھ رہی ہیں. آپ کے پیچھے فیملی نے نکال دیا ان کو. پھر اس کو کوئی حصہ وصہ نہیں ملا. پھر اپنی زندگی اور بیوی بچے وہ یہ سب ہیں, نکاح میں ہیں, بٹ خرچہ ورچہ بھیجتے ملتے نہیں ہیں. نہیں, آپ کے بعد وہ خالہ زاد تھیں اور اس کی مدر نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سنبھال لیا. مجھے آج تک نہیں پوچھا, کیونکہ وہ میں ان کو بھی اچھا کہوں گی, کیونکہ آج تک انہوں نے میرے سے کوئی غلط نہیں کیا, نہ ان کو میری سمجھ آتی ہے نہ مجھے ان کی آتی. آپ کے گھر والے, میرے ہسبینڈ, میرے گھر والوں کو بہت اعتراض تھا, تو کی ویکھ لیتا ہے, کیسا بندہ ہے, ادا اگا پیچھا, ادا فلانا. مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تھیں. پھر میں نے اپنی محنت سے کیا, مجھے ان کا سہارا تھا, پھر میں نے اپنی محنت سے کیا. میں نے بولا انشاءاللہ وہ وقت لاؤں گی, بس میرے پیچھے رہنا. میں نے ان سے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے بولا دیکھیں ہم جس فیلڈ میں ہیں, میں کراچی میں رہتا ہوں, سب کے دوست ہوتے ہیں, دوست گیٹ ٹوگیدر یہ سب کے ساتھ چلتی اور ہوتی ہے. یہ لوگ جو پنجابی ہوتے ہیں نا, غلط وے میں لے کے جاتے ہیں. آپ اس چیز کی ٹینشن نہیں لو. آپ نے جو اچھا ہے برا, میرے موبائل تک ان کے پاس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا تعلق آج 9 سال ہو گیا نا شادی کو, تو اسی طرح چل رہا ہے. نہ میں نے ان کا موبائل چیک کیا, نہ انہوں نے میرا موبائل چیک کیا. آج تک ایسی نوبت نہیں آئی. مینیجر اس لیے شو کروایا کہ لوگ پھر کہیں گے کہ پتہ نہیں ہسبینڈ وائف اپنی بیوی نو گلے آ کے کیا کچھ کروا رہا ہے. لوگ یہ چیز آپ کے دل میں ہے تو لوگ بھی تو سوال کریں گے. اگر آپ کو یہ چیز اتنی بری لگ رہی ہے کہ دیکھو شوہر اپنی بیوی کو آگے لا کے کیا کروا رہا ہے, یہ آپ اس کو خود نہیں ایکسیپٹ کر پا رہی. نہیں, مجھے لوگوں کی نہیں, لوگوں کی دیکھیں, میرا دل تھا تو میں نے شو کروایا. یہ میرا شوہر ہے, میں اس کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں, اور ہم بزنس پارٹنر ہیں, ہم مل کے اپنا بزنس کر رہے ہیں. آپ سیلون میں بھی دونوں بزنس پارٹنر دونوں ہیں ہم. ان کا ماشاءاللہ ایک کراچی میں ان کا نام ہے 20 ہیئر ڈریسر پروفیشنلز. اس کے بعد کہ جب میری ماں نہیں تھی نا, کہ میرے گھر والوں نے, میرے بھائیوں نے, مطلب جب میرے پاس پیسہ آتا ہے نا, مجھے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, جب میرے سے پیسہ چلا جاتا ہے مجھے چھوڑا جاتا ہے. پھر ہم جب کراچی سے روانہ ہونے لگے لاہور, تو اپنوں نے نہیں پوچھا. مطلب میں ایک 2 ماہ کا بچہ لے کے ادھر بیٹھی تھی, تو اس پر بھی آبجیکشن لگے تھے. اپنی فیملی, تو میں کہتی تھی کہ وہ وقت لاؤں گی انشاءاللہ کہ آپ لوگ مجھے ملنے کا ٹائم ایکسیپٹ کرو گے. اب ملنے کا ٹائم مانگا جاتا ہے؟ بالکل مانگا جاتا ہے. اب عائشہ اچھی ہے. اب بھائیوں کو اعتراض نہیں ہے؟ بہن میں بتاتی ہوں نا, ابھی ریسنٹلی شادی کر دی بہن کی, سب ویل سیٹل ہیں, سب کے ساتھ عائشہ کھڑی ہوئی پاور بن کے. آپ گئی ہیں شادی پر؟ میں نے شادی خود کی ہے. اچھا, میں نے خود کی, بہن کی, اچھا بھائیوں کی سپورٹ کیا. آج کہتے ہیں تو سوشل میڈیا دے پنڈ دیے. میں سوشل میڈیا, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. میں نے اس لیے کہ میں نے ان کے بلبوتے آج تک میں محنت کرتی ہوں. لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ ایسی ہے,
میرے پیچھے محنت دیکھیں کہ میں صبح 6 بجے اٹھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, میں نے اپنا سلون دیکھنا ہے, میڈ دیکھنی ہے, میرے آنے والے جو رشتے ہیں میں نے ان کو نبھانا ہے. کہ یہ چیز اپنے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. میں اپنوں کو یہ کہوں گی, گلاسز لگانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کوئی اپنا غم چھپا رہی ہیں, وہ پھر بھی نہیں چھپ رہا, وہ پھر بھی نہیں دیکھیں تکلیف پتہ کس بات کی, اور میرے دل میں ہے. میں کبھی کہا کرتی تھی کہ کون سنے گا میری کون سنے گا, میں کس کو بولوں. میں نے ہر رشتہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا, بہت اچھے تھے. بہنوں نے کہا یہ چیز چاہیے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 50,000 یا 50 لاکھ ہے. حالانکہ میرے شوہر مجھے کہتے ہیں کہ اپنا کچھ جوڑ لو, اپنا کچھ بنا لو, یہ کر لو. نو, میرے ساتھ چیٹ, یہ بھی ریسنٹلی 2 ماہ پہلے میرے ساتھ, میرے گھر میں آنا وانا, میں اتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی نا کہ ہمیں لاہور کا اتنا آئیڈیا نہیں, کہ لوگوں نے ہمیں ہراس کر لیا کہ ہمارے بزنس پہ پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں, بھتے لینے سٹارٹ کر دیے. عزت کی خاطر ہم نے وہاں سے سلون چھوڑا, ہم DH شفٹ ہوئے. ہماری گاڑیاں تھی وہ سیل کی, تو ہم مطلب میں اپنی ایک میڈ کے گھر سوئی اپنے بچوں کو لے کے, تو وہ منظر کیا ہوگا کہ اپنوں نے پوچھا نہیں, اپنے اس درد میں نہیں آتے, اپنے آئے بھی نہیں. میں حقیقت بتاتی ہوں کہ وہ رشتے ایسے نہیں ہونے چاہیے. میں لوگوں کے بہن بھائی دیکھتی ہوں, عیدیں شبراتیں آتی ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ شوق ہے کہ آپ مجھے دو, آپ مجھے حالانکہ وہ مجھے دیتے, میں ریورس ان کو دیتی ہوں چیزیں کہ مجھے محبت چاہیے. آج مجھے کہتی تو سوشل میڈیا تے سانو پڑھنے, میں سچ بتاتی ہوں چھوڑ دیا ان لوگوں نے, مجھے چھوڑ دے. پر میری ایک میرا ہے کہ میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ماشاءاللہ بیٹے دیے ہیں. اس طرح کا وقت آ گیا تھا کہ بیٹے میں اپنے پڑھا رہی ہوں, تو میں نے اپنی بہنوں کو کہا, میں نے بھائیوں کو میں نے کہا آپ اس طرح کریں, آپ سب کماتے ہیں, 5,000 دیں گے نا تو میرے بچے پڑھ جائیں گے. کہتے تو ہلکے اسکول چ پا لے,